مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت کس طرف جا رہی ہے اور فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری پوری جمہوری تاریخ کی جو بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ آئین پر اور جمہوریت پر شبخون مارے گئے اور ایسی اسمبلیاں مینج کی جاتی ہیں کہ پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق قانون سازی بھی کرنی ہوتی ہے، آئینی ترامیم بھی کرنی ہوتی ہیں اور نظام پر عوامی ادارے کی گرفت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ ایک مشکل ہے، پاکستان میں مستقل طور پر ہے۔ تو اگر جمہوریت کمزور ہوتی چلی آئی ہے تو سیاستدانوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا اور جب وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے چند دن کے لیے آئے اور وہاں کمپرومائز کیا انہوں نے، تو آئین کمزور ہوا، تو پھر جمہوریت کمزور ہوئی اور آج ایک بار پھر ہماری وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پھر جمہوریت اور آئین پر کمپرومائز کی طرف جا رہی ہے۔ مولانا صاحب، ایسا کیوں نہیں ہوتا تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں، یہ لوگ مل جل کے کام کریں تاکہ ان کو طاقتوں کی ضرورت نہ پڑے؟ لیکن یہ ایک ساتھ ہی بیٹھے رہے ہیں نا، جو پی ڈی ایم میں ایک ہی ساتھ بیٹھے رہے ہیں۔ اچھا مولانا، نواز شریف صاحب نے آج بھی کہا کہ انڈیکیٹر جو ہے وہ بہت اچھے آ رہے ہیں، اکانومی اچھی ہو رہی ہے، مہنگائی نیچے جا رہی ہے اور ملک بہتری کی طرف گامزن ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہر حکومت اس قسم کے دعوے تو کرتی ہے اور ہر حکومت کو ایک سال کے بعد پھر اشارے مل جاتے ہیں، لیکن پبلک تک اس کے ثمرات کب پہنچیں گے؟ بات تو یہ ہے کہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے، غریب آدمی تک پہنچنے چاہیے، مہنگائی ختم ہونی چاہیے، روزگار کے مواقع ملنے چاہیے اور ملک سے باہر جو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم اپنا سرمایہ پاکستان کی طرف لائے، اس کو اعتماد ہو کہ میں اپنے وطن میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں، میں اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ اپنے ملک کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ملک کے اندر جو آپ کا نوجوان ہے وہ باہر کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا پیسہ باہر کی طرف جا رہا ہے، اپنے ملک کے اندر ہمارے پیسے والے لوگ جو ہیں کاروباری طبقہ وہ اپنے پیسے کو محفوظ تصور نہیں کر رہے ہیں، تو نتائج کو دیکھنا پڑے گا، محض دعووں سے جو ہے وہ شاید مطمئن نہ ہوں۔ پاکستانیوں کے جو پاسپورٹ ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں اور جو جسٹس فائز عیسیٰ پہ حملہ ہوا اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہمارے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں اور کیوں پاکستانیوں کے اور ہر شہری کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس میں باہر کے ملکوں کے رویوں پر تو ہم تحفظات کا اظہار کریں، لیکن جب میرے ملک کے اندر ایسا قانون پاس ہوگا، میرے ملک میں نیب بنے گا کہ جو پیدائشی طور پر ہر پاکستانی مجرم ہے، ہم جس کو چاہیں گرفتار کر سکیں گے اور یہ پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ ابھی دوبارہ وہی قانون پاس ہوا ہے کہ ہم نے پھر ایک بار اجازت دے دی ہے دفاعی قوت کو کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی بھی شہری کو گرفتار کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر آپ کا ہر شہری مشکوک ہے، تو جب ملک کے اندر آپ کا ہر شہری مشکوک ہوگا تو وہ جب دوسرے ملک میں جائے گا تو کیا وہ اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے؟ تو پھر وہ ان کے لیے پالیسی میں سختی نہیں لائیں گے؟ تو کچھ ہمیں خود سوچنا ہوگا اپنے گھر میں کہ کیا ہم نے اپنے گھر سے جو میسج دیے ہیں پوری دنیا کو، کیا وہ اس قابل ہے کہ پاکستان کی کسی شہری پر دنیا جو ہے اعتماد کر سکے؟ مولانا، ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اب جمہوری طاقتوں کو اکٹھا ہو کر ایک اور میثاق جمہوریت کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میثاق جمہوریت اگر ہے تو وہ ابھی تک ہے، اس کی دستاویز جو ہے موجود ہے، اس پر کوئی اختلاف رائے کسی نے نہیں کیا اور اس پر مزید جو ہے پوری جماعت اگر اس کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہے تو میرے علم میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس نے میثاق جمہوریت پہ اتفاق نہ کیا ہو، تو جب ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مولانا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکن صدر بن گئے، آپ سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کے اس کے اثرات پڑیں گے پاکستانی سیاست کے؟ نہ میں امریکہ کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ میرے ملک میں مداخلت کرے، نہ میں امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے عوام کی فیصلہ ہے۔ یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ ان کی خارجہ پالیسی چاہے ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہوں، چاہے ریپبلکن کے ہاتھ میں ہوں،
दुनिया के लिए एक ही पॉलिसी रखते हैं। मुल्क के अंदर के मौलाना शायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है बाद आप यूके आए हैं, आपके मतलब यहाँ फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा है कि आपकी यहाँ पे सियासत एक्टिव होगी, अब आपकी पार्टी भी जैसे बाकी पार्टीज एक्टिव है? नहीं, मैं यहाँ की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपकी किसी अपनी को, पार्टी के लोग। मेरी पार्टी पाकिस्तान की है और वो पाकिस्तान ही में मुस्तहकम है और ठीक मुस्तहकम है। और जो बाकी पार्टीज यहाँ पे एक्टिव है, जिनके बारे मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मौलाना ये बताइए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल के अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए आपका नाम आ रहा है कि आपकी तरफ से कोशिशें भी की गई बिहाइंड द सीन, या बुशरा बीबी जब रिहा हुई तो उस वक्त भी कहा गया कि मौलाना ने एक रोल प्ले किया है इस नहीं, मेरी राय यही है कि मैं किसी सियासतदान के जेल में कैद करने के हक़ में नहीं, लेकिन ये कि उसमें मेरा कोई किरदार होगा ऐसा अभी कोई मरहला नहीं है। मौलाना साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब आपके दोस्त नहीं, वो यहाँ लंदन में मौजूद हैं, आपसे बिल्कुल कुछ मिनट्स के फासले पे, तो कोई उनसे मुलाकात आपकी हुई है या कोई शेड्यूल नहीं है, मुझे अच्छा, मालूम भी ख्वाजा नहीं, मुझे मालूम भी नहीं कि वो यहाँ पर आए। अच्छा, इधर जो सर ख्वाजा आसिफ है, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, उनको एक बंदे ने ओवरग्राउंड ट्रेन में चाकू से मारने की धमकी दी और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो इसको किस तरह देखते? मैं तो इस किस्म के किसी भी वाक़े की मजम्मत भी करूँगा, लेकिन जिस मुल्क में ऐसा वाक़ हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसको कानून के मुताबिक गिरफ्त में ले। हम किसी दूसरे मुल्क के कानून में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन जब एक चीज़ मंजर-ए-आम पर आ गई है तो वाक़े पर तो मैं मजम्मत करूँगा, और कोई हुकूमत का बंदा हो या हिज़्ब इख्तिलाफ का, मुल्क से बाहर उसको महफूज होना चाहिए और उन मुल्कों का फ़र्ज़ बनता है कि वो बाहर से आए हुए मेहमानों को मौलाना साहब, इमरान खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन होगी, कुछ लगता है आपको आने वाले? ये तो जब उनकी पार्टी मुझे मिलेगी, कोई तजावीज़ उनके पास होंगी, कोई बातचीत होगी, तो मुझे कोई इनकार तो नहीं है उनसे। लास्ट क्वेश्चन के पिछले दौरे हुकूमत में आपको गिरफ्तार करने की बड़ी कोशिशें की गई, आपके ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो आपको हाथ डाल सके, लेकिन एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाल दिया गया। ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि आप हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की मजम्मत बरतानिया की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। नए कानून के जरिए मुल्क के अंदर मौजूद हर शहरी को मशकूक बना दिया गया है। ना हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना इन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाजत दे सकते हैं। फजल रहमान का डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पर जवाब, अमेरिका में रिपब्लिक की हुकूमत हो या डेवलपमेंट्स की दुनिया के लिए इनकी पॉलिसी एक है। मैं किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूं। मौलाना की इमरान खान की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद।